النطفة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك آلك وصحبك يا حبيب الله. محترم بزرگوں، اہل یہود کی کچھ خرابیوں کا ذکر ہے کہ یہودی ایسے بدبخت ہیں کہ حقیقت کو چھپانے میں بڑے ماہر ہیں. حقیقت چھپانا ان لوگوں سے بس انتہا ہے تاکہ یہ حقیقت والی بات کسی کو سمجھ نہ آئے. فرمایا کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہود ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے دین میں ملاوٹ میں انتہا کی ہے. دین میں ملاوٹ میں انتہا کی ہے کہ جتنا تک ہو سکا انہوں نے ملایا. یہ آیت مبارکہ کی جب ہم تفسیر پڑھنے لگے تو اس وقت میں ہمارے علاقے میں موبائل نہیں ہوتا تھا، بڑے زمینداروں سرداروں کے پاس پتہ ہوتا تھا. ابھی بھی نہیں ہے اتنا زیادہ ہمارے ہاں، کیونکہ نیٹ چلتا نہیں ہے ادھر، اس لیے تھوڑا سا بچے ہوئے ہیں. تو اس وقت میں ایک قاری صاحب ریڈیو اسٹیشن پر آتے تھے، بہت بڑے قاری صاحب، ہمارے سنا رہا ہوں. یہ جو یو فون کمپنی آئی ہے، انہوں نے ایک جگہ پر افتتاح کیا اور قاری صاحب کو بلایا. قاری صاحب وہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا قاری صاحب تلاوت فرمائیں، افتتاح ہونے والا ہے. اور اس نے تلاوت کیا ایسا جملہ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یو فون قرآن سے ثابت ہے. کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف یہودیوں کی طرح پیٹ بھرنے والی عادت. تو اس نے پڑھا یو فون، بڑے سوچ پڑ گئے قرآن مجید میں یہ کیسا. پھر اس نے پڑھا یو فون، داد دینے والوں نے داد دی کہ قرآن مجید سے یو فون آ گیا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. وہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم میرے نام کی کوئی نظر مانو تو اس نظر کو پورا کیا کرو. یو فون کا معنی ہے کہ دو جو تم نظر مانی ہے، یو فون بن نظری، جو تم نے نظر مانی ہے ان کو پورا کرو. کہ وہ فون اصل میں لفظ ہے متوفی، پورا ہو گیا. کہتے ہیں فلانا فوت ہو گیا. کیا معنی؟ فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی پوری گزار کے الوداع ہو گیا، پورا کر گیا، اپنی زندگی کے لمحات کو پورا کر گیا. ایک لفظ بعض لوگ میں بولتے ہیں، کہتے ہیں فلانا مر گیا. یہ مر جانے کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ فلانا
خیب و خاسر ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور کہہ دیتا ہے کہ فلانا وفات پا گیا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ فلانا اپنی زندگی کے لمحات پورے کر گیا۔ ایسے ہی اس نے یہ معنی اب بیان کر، تو وہاں پر ایک مفتی صاحب کے پاس یہ معاملہ پہنچا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو کہو کلمہ بھی پڑھ اور تیری زنانی کو طلاق ہو گئی ہے، دوبارہ نکاح ہو، نکاح ختم ہو گیا، اس لیے کہ تو نے تحریف قرآن کریم کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ تو دنیا داری ہے، انہوں نے کوئی بھی نام رکھا اور تو اس کو قرآن مجید سے تعریف کر کے ثابت کر رہا ہے۔ اس قاری صاحب کی زنانی بھی چلی گئی، دوبارہ اس کو نکاح بھی پڑھواؤ اور اس کو دوبارہ کلمہ بھی پڑھواؤ۔ پھر اس کو کلمہ بھی پڑھوایا گیا، نکاح بھی پڑھوایا گیا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ وہ صرف نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر یہودیوں کو پتہ چل جاتا جو کرتوت ہم نے کیے ہیں، وہ ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر وہ روتے کہ یہ ہم نے بھی نہیں کیا جو تم نے کر دیا۔ جدھر جاؤ، جس مسجد میں جاؤ، اس مولوی صاحب نے اپنا اپنا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اس کا اپنا اپنا انداز ہے۔ آتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ ایک میں اپنے سنی کا تمہیں بتاؤں تھوڑا سا، اس میں ایک سنا کرتے تھے، بدل ڈالتے تھے، اپنی زبانوں کو پھیر پھیر کر پڑھتے تھے، اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے پڑھ لیتے تھے، معنی کوئی اور بننے والا ہوتا، زبان کو ٹیڑھا کرتے تو معنی اور بن جاتا۔ مثال دوں، الحمدللہ رب العالمین، ایک منٹ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب حمد اور حمد ہاں کے ساتھ ہو، حمد اس کا معنی ہے دل والی دعائی، حمد اس کا معنی ہے اللہ کی تمام تعریف ہے، اللہ کی ذات کی تمام تر تعریفات۔ اب اس میں فرق آ گیا، ہمارے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہے، یا ہم ہا پڑھ رہے ہیں کہ ہا پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ معنی میں فرق ہو جائے گا۔ اور ہمارے ساتھی پر الرحمن الرحیم، یہ پتہ نہیں کدھر سے پڑھا۔ اچھا، مجھے اس دن بڑا غصہ چڑھتا ہے جب کبھی وہ ختم سپیکر بھی چل رہا ہو اور سنی ہمارے بہت سارے ایسے حافظ صاحبان پھرتے ہیں، جب بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، مزہ جی چاہتا ہے ان کو انڈیا کا بارڈر کراس کرا، ادھر نہ چھوڑے تاکہ یہ ظالم ادھر ہی پھرتے رہے۔ ایسا غلط قرآن مجید پڑھتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا۔ یہی اللہ نے خرابی فرمائی کہ ان ظالموں نے تورات انجیل کے ساتھ ایسا کیا، مسلمانوں تم ایسا نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر جھوٹ ایسا غلط پڑھ کے پھر کہتے ہیں اللہ نے ایسا کیا، ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ نہ بولو، میں نے ایسا نہیں کہا۔ لفظ کو سیدھا پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا، فتویٰ بھی بندہ وہ دیتا ہے جس کو خود کو بھی کچھ نہیں آتا ہو، خود بیچارہ گل محمد ہوتا ہے، خود گل محمد، اور دیتا مولویوں کو مسئلے بتاتا ہے کہ مولوی صاحب ایسے، ان کا بھی قصور نہیں ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اتنے وقت تک رہیں جب تک کوئی دنیا میں نہ رہے۔ ہماری مسجدوں کے مولوی بھی ایسے، امام بھی ایسے رکھے ہوئے، کیوں؟ اس کے اندر بھی ایک وجہ ہے۔ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے مولویوں سے پوچھا کہ تم مسجد میں امام کیوں نہیں رہتے؟ کہتے ادھر مسجد میں جو آج کل امام ہے، امام کو امام نہیں سمجھتے، امام کو کمی سمجھتے، کمیوں کے دانے نکلتے ہیں، کمیوں کے ساتھ مولوی کے نکلتے ہیں۔ پہلے جب لوگ ڈیری اٹھاتے سب سے پہلے
مسجد کا حصہ نکلتا تھا، کہتے پہلا برتن مسجد کا جو بھی نکلتا، دوسرا نکلتا تھا امام صاحب کا، پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا اپنا، آخر میں نکلتا تھا کہتے اب کمیوں کو لاؤ کہ ہم نے اپنی کر لی ہے، اب کمیوں کو بلاؤ۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے مولوی کمی بھی لاؤ، مولوی بھی لاؤ، مولوی کو سب سے آخر میں۔ انہوں نے کہا ہم نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بڑا اچھا کیا، تم نے چھوڑا، اسی وجہ سے یہی حالات بنے۔ اب کیا ہے، مسجد میں جاؤ، میں نے کبھی بھی پوچھا نہیں، میں نے کتنا سال مسجد میں گزارے، کوئی کہتا ہے 20 سال گزارا، 18 سال، میں بڑا حیران ہو جاتا۔ میں اس سے پھر پوچھ لیتا تمہاری قوم کیا ہے، جب وہ مجھے بتا دیں میں سمجھ جاتا ہوں۔ یہ بیچارہ غریب بندہ تھا، یہ خاندانی طور پر بات برداشت کرنے کے قابل تھا، پیچھے بیچارے باپ دادے بھی سنتے تھے، یہ بھی سنتا، اس لیے اتنا وقت گزار لیا۔ خاندانی بندے کو نہیں، کیوں؟ نظر یہی ہے، یہ نہیں ہے سوچ کہ اس سے کچھ لے لیں، نظر یہ ہے اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے رہے۔ ایک مجھے بزرگ نے بتایا، بہت بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، لیے کے علاقے میں، فوت ہو گئے ہیں بیچارے۔ انہوں نے کہا میں نوجوان تھا تو میں ایک بڑے چودھری صاحب سے سنا، وہ کہہ رہا تھا رمضان شریف آ رہا ہے، اب اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے ایک رمضان کے لیے ٹونکا رکھ لو، مسجد میں رمضان کے لیے ایک ٹونکا رکھ لو، تو اس کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوگا اس قوم کا، یہی ہوگا۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، بڑے بڑے خوبصورت قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، بڑا لباس ہوتا ہے، شادی برات آتی ہے، کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اس وقت میں کلمہ نہیں پڑھنا آتا۔ ہم بڑے بڑے گھرانوں میں جا کر بچیوں کو کلمہ پڑھاتے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، غلط کلمے پڑھتے ہیں۔ اس بات پر رونا نہیں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ مذاق کیا۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ جھوٹ میری ذات پر نہ بولے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے کا حق یہ نہیں ہے کہ اسے اللہ کتاب اور حکم اور پیغمبری دے، میرے بندے کا حق یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو جا کر کہے او ظالمو، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، پھر اس 7 آسمانوں اور زمین میں مخلوقات بنائی، اور ایک مخلوق وہ بھی بنائی ہے جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ کسی ولی اللہ کی زندگی کا آخری دن تھا، انہوں نے بیٹوں کو وصیت کی میری مرنے کے بعد میری قبر پر چھوٹے چھوٹے پتھر کے روڑے رکھ دینا، چھوٹے چھوٹے ڈال دینا۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلو میری قبر پر کوئی تم میں سے تو آئے گا نہیں، چلو کوئی نہ کوئی کم از کم ذکر کرنے والا رہ جائے، مجھے پتہ ہے تم نے میرا مال کھانا ہے، میری قبر پر نہیں آنا۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ فرمایا میری تمنا یہ ہے تم بندے ہو تم میرے بن جاؤ، اللہ فرمایا میری تمنا یہ ہے تم میرے ہو جاؤ۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، یہ قرآن مجید سیکھو، اس کو جو تمہارے پاس آیا اس کا سبق حاصل کرو، اور میں نے یہ تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم یہ کہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، میں نے کوئی یہ تمہیں نہیں بتایا کہ تم میرے نبیوں کو خدا مانو، میں نے یہ تمہیں حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا یأمرکم بالکفر، میں نے تمہیں کلمہ پڑھوانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا کفر سے نکل کر سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو زبان پھیر پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے،
حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ جو کچھ رہے ہیں بک رہے ہیں، جو کچھ زبان سے نکالیں، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، اور ان کو پتہ بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکم اور پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہے، فرشتے کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس سبب سے کہ تم سکھاتے ہو کتاب، اور اس سے کہ تم درس دیتے ہو کتاب کا، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو خدا بنا لو۔ کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ